بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. صدق اللہ العظیم. محترم شیخ محمد مشتاق صاحب، شیخ محمد ایوب صاحب، شیخ محمد یعقوب صاحب، دیگر منتظمین اور میرے عزیز عازمین حج، مرد و خواتین، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک ایسے سفر کی طرف عازم ہونے والے ہیں کہ جو سفر روئے زمین پر کیے جانے والے تمام اسفار سے بہترین سفر ہے. اور یہ سفر ایک ایسا سفر ہے کہ ابتدا سے لے کر جب تک آپ کی مناسک حج کی تکمیل نہیں ہوتی، آپ اسی عمل کا ہی حصہ رہتے ہیں جو کہ دنیا میں کسی عمل دوسرے کی ایسی مثال نہیں ملتی. ہمارے پاس چونکہ وقت جتنا ہے محدود وقت، اس وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ حج کی فضیلت اور پھر احکام و مناسک کے حوالے سے کچھ گزارشات کر لیں تاکہ ایک ترتیب جو ہے وہ ذہن میں بھی رہے. کیونکہ آپ میں سے بڑے خوش قسمت ایسے بھی موجود ہوں گے، میری بہنیں بھی ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے پہلے بھی حج کی سعادت حاصل کی ہوگی یا عمرہ کی سعادت حاصل کی ہوگی، لیکن یہ جو ورکشاپس ہوتی ہیں یا یہ جو حج کے حوالے سے کوئی کورس ایک مختصر کرایا جاتا ہے، یہ صرف ایک ریکال کرنے کے لیے، اپنی یادداشت کو ریوائو کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ آپ ماشاءاللہ لوگ اکثر مسائل سے واقف ہی ہوتے ہیں. آپ نے یہ جو آیت کریمہ سماعت فرمائی ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں. جس طرح قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ حج کے مہینوں میں شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کے ابتدائی جو ایام ہیں، یہ حج کے دن اور مہینے یہ مراد ہیں. جو شخص اس میں رخت سفر باندھتا ہے تو قرآن کریم ہی کی آیت ہے، من فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اس پورے حج کے عمل میں جب سے اس نے سفر کا ارادہ کیا ہے اور اس عمل میں آ گیا ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس میں کسی قسم کا گناہ، اس کا ارتکاب اس کو نہیں کرنا چاہیے. کسی قسم کی اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہیے. تو یہ وہ حج ہوگا اگر واقعتاً اس آیت پہ ہم عمل کر لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یسخب ولم یفسق، کہ جس نے حج کیا اور اس نے اس حج میں کسی قسم کا گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، شور نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، کان کیوم ولدتہ امہ، تو اس کی کیفیت ایسی ہے کہ جس طرح اس کی دنیا میں پیدائش آج ہوئی ہے. کہ جس طرح ایک انسان جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو دنیا میں آتے ہوئے یقیناً پہلا دن انوسینٹ آدمی ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے،
اور حدیث میں ویسے بھی آتا ہے رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ، کہ جب تک کوئی سونے والا بیدار نہیں ہوتا، بچہ بالغ نہیں ہوتا، اس وقت تک اس سے قلم ویسے ہی اٹھایا جاتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس حج کے عمل کی فرضیت کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت محمدیہ میں ہمارے اوپر 9 ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی ہے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے جو مخصوص ایام میں کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی عبادات کو جمع کر لیں، ارکان اسلام میں جو ہماری عبادات ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات ہے، جہاد ہے، دیگر معاملات ہیں، یہ تمام نیکیاں ہیں۔ ایسی نماز کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے، ہماری ایسی عبادت ہے کہ جو پیورلی فزیکلی پرفارم ہوتی ہے اور اس میں ہماری کوئی فائنینشیل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہی ہم لوگ دیگر عبادات میں روزہ رکھتے ہیں، تو جس طرح عام روٹین میں ہم نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے، بعینی ہی اسی طرح ہم سحری رکھ لیتے ہیں، تو اس میں بھی ہماری کوئی انویسٹمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں پریشان کرے۔ تو اسی طرح تیسری عبادت ہے زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کی عبادت ایسی عبادت ہے جو مالی عبادت ہے، فائنینشیل ورشپ ہے، اور اس کا تعلق ہمارے مال کے ساتھ ہے۔ یہ جو حج کی عبادت ہے یہ ایک جامع اور کمپریہنسو عبادت ہے، اور یہ ایک کمپینڈیم ہے فائنانس کا بھی اور فزیکل پرفارمنس کا بھی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ عبادت ایسی عبادت کہ جس طرح آپ احباب نے ماشاءاللہ اس حوالے سے خود بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر تو کوئی عمل نہیں ہوتا، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ نے اپنے مال کا اچھا خاصا حصہ اس عبادت کے لیے بھی صرف کیا ہے، جو آپ اس میں انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں کہ آپ مناسک حج کو اسی طرح ہی ادا بھی فرمائیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک مکمل عمل 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 اور 13ویں دن کا آپشنل کے ساتھ آپ نے ان دنوں میں یہ عبادت کرنی ہے۔ تو گویا یہ مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے، اور اس عمل کی کچھ خاصیات ایسی ہیں کہ جو دوسری عبادات کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے ایک خاصیت تو یہی ہے کہ یہ جامع عبادت ہے، فزیکل بھی اور مالی عبادت بھی۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ جس طرح نماز کی قضا اس وقت کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اس طرح حج کی قضا اس طرح نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ حج کی مخصوص جگہ ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں پاکستان میں پڑھ لیں تب بھی قبول ہے، بھارت میں پڑھ لیں، سعودی عرب میں پڑھ لیں، دنیا کے کسی حصے میں قرۂ ارض میں کسی جگہ پہ بھی پڑھیں گے، اس وقت کے مطابق آپ کی نماز قبول ہے۔ آپ کی شرعی عذر کے ساتھ کوئی وقت اگر تاخیر ہو گئی ہے تو قضا میں بھی آپ کی نماز ہو جانی ہے۔ حج کا عمل ایسا نہیں ہے، اگر آپ کے وہ دن گزر گئے ہیں تو اب آپ کو 11 ذی الحج 12 ذی الحج گزر گیا ہے تو آپ کو 8 ذی الحج کے مناسک آپ 13 ذی الحج کو ادا نہیں کر سکتے، آپ 15 کو ادا نہیں کر سکتے، آپ کو اب آئندہ سال اسی دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو لہذا یہ ایک مخصوص دنوں کی عبادت ہے تو جو کسی دوسرے دن میں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ مخصوص جگہ کی عبادت ہے، آپ کو 8 ذی الحج کو منا میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ آپ اگر منا کا وقوف نہیں کرتے ہیں اور عرفات کا وقوف نہیں کرتے ہیں، آپ طواف زیارہ ان مخصوص ایام میں نہیں کرتے ہیں، سعی نہیں کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح دیگر جو پرفارمنس ہیں وہ نہیں کرتے، آپ کے حج کا عمل کئی اعتبار سے ناقص رہ جائے گا، جو ہم ارکان اور وجوب کے اعتبار سے آگے بات کریں گے۔ آپ اس حج کے عمل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب کو سماعت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک دن اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد افترض علیکم الحج فحجوا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ صحیح بخاری کی 7288 نمبر حدیث ہے، حج کرو۔ ایک صحابی پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی کل عام، کیا ہر سال اسی طرح ہی؟
آپ خاموش رہے۔ آپ نے دوسری مرتبہ یہی بات کہی، اس نے پھر وہی بات کہی، آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی ترغیب دی کہ ان اللہ قد افترض علیکم الحج، کہ اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے۔ وہ ساتھی پھر بولا کہ ہر سال۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلی قوموں کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی وہ سوال بہت کرتے تھے، عمل کم کرتے تھے۔ اگر میں تمہیں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہوتا ہے تو تمہارے اوپر فرض ہو جاتا تھا، لیکن تم سے ہونا نہیں تھا۔ ہم نے یہ کام کتنا ہمارے لیے مشکل تھا وہ اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور یہ عمل ایسا عمل ہے، آپ دیکھیے شریعت مطہرہ میں ان مخصوص اعمال میں سے یہ عمل ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان قبول کرنے کے لیے گئے، مسلمان ہونے کے لیے گئے، جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابسط یمینک، اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے، لکھے ابایعک، تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، میں بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا، فنزع یدیہ، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ کیوں پیچھے کر لیا ہے؟ کہنے لگے میں آپ سے کچھ گارنٹی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے عمل پیچھے کچھ اس طرح کے ہیں کہ میں آپ سے گارنٹی چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے اسلام قبول کرنے سے وہ ہماری کوتاہیاں، غلطیاں، نافرمانیاں وہ معاف کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا الا تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ آپ نہیں جانتے کہ اسلام قبول کرنے کا عمل پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسرا عمل ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت کرنے کا عمل جو ہجرت سے پہلے آپ نے جو گناہ کیے ہیں وہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے کا عمل ایسا ہے کہ آپ حج کریں، اور حج کرنے کا عمل ایسا ہے یہدم ما کان قبلہ، کہ اس سے قبل جتنے آپ کے گناہ ہیں اللہ کی توفیق سے اللہ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ نے جو پہلے حدیث سنی کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ یہ جو نیکیوں والا حج ہے جس میں آپ کسی سے لڑیں گے نہیں، کسی سے بحث نہیں کریں گے، کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، آپ نے جب اتنا پیسہ بھی خرچہ ہو، یقینی بات ہے کہ ہر شخص چاہے گا کہ میرا عمل ہو ہی وہی جو میرے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، تو یقیناً پھر وہ عمل ایسا ہوگا جو واقعتاً نیکیوں سے بھرپور عمل ہوگا۔ مسئلے اور بھی ذہن میں رکھیے کہ کوئی شخص آپ میں ایسا ہے، آپ نے معاشرے میں کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے نظر مان لی کہ میں نے حج کرنا ہے، نظر مان لی، یا اس کے پاس وسائل ہیں کہ حج کرنا ہے لیکن اس کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، کیا کریں؟ تو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ خاتون جو ہے نا قبیلہ کی آئی، وہ کہنے لگی ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت۔ صحیح بخاری کی 1852 نمبر حدیث ہے کہ اس نے نظر مانی تھی حج کرے لیکن وہ حج نہیں کر سکی، فوت ہو گئی۔ افحج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حجی عنہا، آپ اس کی طرف سے حج کریں۔ ارأیت لو کان علی امک دین، اگر آپ کی والدہ پہ قرض ہوتا تو اکنت قاضیۃ، کیا آپ اس کو پورا کرتی؟ کہنے لگی یقیناً کرتی۔ تو آپ نے فرمایا اقضوا اللہ فاللہ احق بالوفاء، تو پھر اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو گویا ہم میں سے کوئی شخص، اس کے والدین یا اس کے کوئی قریبی وہ حج سے محروم رہ گئے تھے، حج کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، ارادہ تھا ان کا، تو آپ ان کی طرف سے بھی حج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں سے کوئی شخص، اس کے والدین یا اس کے کوئی قریبی وہ حج سے محروم رہ گئے تھے، حج کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، ارادہ تھا ان کا، تو آپ ان کی طرف سے بھی حج کر سکتے ہیں۔